میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار پہ باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. رہ گئے اہل جمل، وہ تو سرکار 24 کیرٹ سونا ہے. ہاں حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، انہیں تو مروان نے قتل کیا. حضرت زبیر بھی چھوڑ گئے، حاکم میں آیا ہے مسند احمد میں حضرت علی نے کہا ہے صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو، ابن جرموز کو جہنم کی بشارت دے دو. میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہر کے ہواری ہوتے ہیں اور میرا ہواری زبیر ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو میرے باپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک زخم تھا جسے میں کھیلا کرتا تھا، جو رسول اللہ کی دفاع میں بدر میں ان کو آیا تھا. پوری زندگی وہاں گوشت وہ بھرا نہیں ہے، اور عرب کے شعر تھے. زبیر کی تلوار تو شیعہ بھی مانتے ہیں. مختار سقفی والی آپ دیکھیں ذرا فلم، اس میں انہوں نے حضرت زبیر کی تلوار کو انہوں نے باقاعدہ پریزنٹ کیا ہے. ان کے بیٹے جب وہ شہید ہوتے ہیں مختار سقفی جاتا ہے. میں تو حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو حضرت زبیر کے بارے میں، یعنی میرے نبی کے اوپر جس نے بھی احسان کیا دنیاوی طور پہ، ہم تو ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار. یرموک کے اندر آپ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت زبیر اکیلے گھوڑے کو ایڑی لگا کے تو رومنس کی صف میں چلے جاتے تھے. یار دیکھو کدھر سے قربانیاں شروع ہوئی ہیں یار، پوری زندگی قربانیوں سے عبارت. کدھر احد اور بدر میں حضور کا دفاع، اور حضور کی وفات کے بعد بھی جنگوں میں اتنی بڑی لائف سٹیک کے اوپر کہ اکیلا ایک بندہ رومن امپائر کی جو ہے وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے. اب آپ ان کے ایمان کا فیصلہ کریں گے یہاں بیٹھ کے. تو میں تو حضرت علی کے ساتھ ہوں، اور جو حضرت علی کا قول ہے فضائل صحابہ میں مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے عثمان اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں کہ ہم جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہ قدورت نکال دے گا جو کوئی اگر اختلاف آ گیا. تو میں تو نہیں مانتا کہ حضرت زبیر اور طلحہ کے بارے میں، اور اما عائشہ کی تو کوئی بات ہی نہ کرے جی. وہ تو مولا علی نے محمد بن ابی بکر کے ساتھ ان کو روانہ کیا ہے، ٹھیک ہے. پوری زندگی وہ روتی رہی ہیں، ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. انہوں نے تو کہا کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ دفن نہیں کرنا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفنانا. شیخ البانی نے باقاعدہ یہ بخاری اور مصنف ابن شیبہ کی حدیثیں جمع کر کے ہوب کے انڈر انہوں نے لکھا کہ واضح یہ اما عائشہ کا اشارہ اسی طرف ہے جو ان سے جنگ جمل میں مسئلہ ہوا، کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ بخاری کے الفاظ ہیں میں نہیں چاہتی کہ میری ابو بکر عمر اور رسول اللہ کے جیسے لوگ میری تعریف کریں، مجھے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. تو میرا خیال ہے جب عام بندوں کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لو غرغرے سے تو قبول ہے، تو جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہے، کہیں ایک دو جگہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور انہوں نے توبہ کر لی، وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے. آپ کی پوری زندگی گناہوں سے عبارت ہے اور آپ موت کے غرغرے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں آپ جنت میں. اور وہ طلحہ زبیر عائشہ جو حضور کی جانثار پوری زندگی رہیں، اگر ان سے جمل کے اندر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور بعد میں وہ ندامت میں ہے، وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے. تو میں نے تو اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گوروں کی عدالت میں لے جائیں، یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. جو کچھ غالی رافضیوں نے عقیدہ گڑھا ہے یہ نہ سنیت کی کتابوں میں بیٹھتا ہے نہ شیعہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے، یہ جسٹ غلوف کے اوپر مبنی ہے اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں، اب مجھے کوئی یعنی شیعہ علی ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے کسی سے لینا ہے؟ تم لوگوں نے پوری زندگی یعنی سینکڑوں سال امیر شام پہ لانتیں بھیج کے ان کی غلطی لوگوں پہ عیاں نہیں کی. ہم نے ان 10 سالوں میں رضی اللہ عنہ کہہ کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا. ہم سے زیادہ کون غدیر خم کا مقدمہ لڑ رہا ہے؟ لیکن ہم منصف مزاج ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ انصاف کا راستہ چھوڑ دیں. انصاف کا راستہ یہی ہے کہ یہ سابقون الاولون تھے، اہل جمل بڑے پکے ٹھکے مسلمان تھے، ان میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدھ اس طرح کی مس ہینڈلنگ کے بعد پھر جب رجوع بھی ہو جائے تو پوری زندگی کسی کے زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہوتی. کافروں کو تو آپ بشارتیں دے رہے ہیں، کوئی کلمہ بھی پڑھ لو مرنے سے پہلے تو سارا کچھ. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے، ہم گناہ بھی
نیکیوں سے بدل دیں گے، سورہ فرقان آیت نمبر 70. تو کیا حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی توبہ نے ان کی اس غلطی کو نیکیوں سے نہیں بدلا؟ شرک اگر نیکی سے بدلا جاتا ہے، شرک سے تو چھوٹا ہی گناہ ہے نا امام وقت کی بیعت سے ہٹنا. تو اس لیے ہم تو اس اعتبار سے اہل سنت کے منہج کو بالکل 24 کیرٹ سونا مانتے ہیں. اس سے مراد کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا وہ سنی وہ والا نہ لے، میں اہل سنت کے منہج کی بات کر رہا ہوں جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں، سیدھی سی بات ہے.